بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر کا وار۔ اگر آج تمہاری زندگی میں مسلسل مشکلیں آ رہی ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور تم خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو جلدی فیصلہ مت کرو کہ تم ہار گئے ہو سکتا ہے تم گر نہیں رہے بلکہ کسی عظیم ہتھیلی میں اٹھائے جا رہے ہو۔ تقدیر تمہیں گرانے نہیں بلکہ بلند کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ بارش کی بوندیں سڑک پر گر کر مٹی میں گھل رہی تھیں۔ ہسپتال کے باہر لگی پیلی روشنی کے نیچے عارف اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر سردی سے نہیں، بے بسی سے۔ اندر آئی سی یو میں اس کی ماں زندگی اور موت کے درمیان معلق تھی۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ علاج لمبا چلے گا، خرچ زیادہ ہوگا، اور عارف کے پاس نہ پیسے تھے نہ سہارا۔ کبھی یہی عارف اپنے محلے کا سب سے خوشحال لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ باپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، گھر میں برکت تھی، ہنسی تھی، عزت تھی۔ عارف نے MBA کیا تھا اور خواب دیکھتا تھا کہ باپ کے کاروبار کو بڑے برانڈ میں بدل دے گا۔ بنے رہے، منگنی بھی ہو چکی تھی، زیادہ زندگی سیدھی سادہ اور قریبی پارٹنر جسے عارف چچا کہتا تھا۔ پہلا وار اس نے خاموشی سے کھاتوں میں فجر کے بعد بستر پر لیٹے، مال ادھار پر نکلا، پیسے واپس نہ آئے۔ دل کا دورہ، جب تک عارف کو سمجھ آتی، لاکھوں کا نقصان گھر کی دیواروں سے جیسے آوازیں ٹکرا کر گرنے لگی۔ کاروبار بچانے کی کوشش کی، ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں راتوں کو بیٹھ کر منصوبے اور عارف کے کندھوں پر دن میں دکان پر کھڑا رہتا۔ بچپن سے مردانگی کا بوجھ آگے وار کر رہی تھی۔ کاروبار سنبھالنا اس کے لیے صرف دکان کھول لینا نہیں تھا، ہونے لگے اسے سپلائر سے بات کرنی تھی، حساب کتاب دیکھنا تھا، ملازمین کو سنبھالنا تھا۔ دکان جس کے کاؤنٹر پر وہ بچپن میں بیٹھ کر کھیلتا تھا، کسی اور کے نام ہو گئی۔ دوسرا وار تب ہوا جب منگنی ٹوٹی۔ لڑکی کے باپ نے صاف کہہ دیا، ہم اپنی بیٹی کو غیر یقینی مستقبل میں نہیں دھکیل سکتے۔ الفاظ نرم تھے مگر ان میں چھپا فیصلہ سخت تھا۔ عارف نے سر جھکا لیا۔ اس نے کسی کو الزام نہیں دیا، مگر اس رات وہ پہلی بار کھل کر رویا۔ تیسرا وار ماں کی بیماری کی صورت میں آیا۔ شاید صدموں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ شوگر بگڑ گئی، دل کمزور ہو گیا، دوائیں مہنگی تھیں۔ عارف نے اپنی گھڑی بیچ دی، پھر موٹر سائیکل۔ کچھ دن دوستوں نے مدد کی، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ فون کم آنے لگے، پیغامات کا جواب دیر سے ملنے لگا۔ ایک رات وہ تھک کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اذان کے بعد سب لوگ چلے گئے، مگر وہ سجدے میں پڑا رہا۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اگر یہ سزا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر آزمائش ہے تو مجھے سمجھ دے، میں ٹوٹ رہا ہوں۔ اسی رات اسے وہ عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا زمین شعلوں سے گھری ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مگر وہ حرکت نہیں کر پا رہا۔ اس کے پاؤں جیسے جلتی زمین میں دھس گئے ہوں۔ اچانک آسمان چمکا، بادل چاک ہوئے، ایک عظیم ہاتھ نیچے اترا۔ وہ ہاتھ خوفناک نہیں تھا، پرجلال تھا۔ اس نے عارف کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی میں رکھ لیا۔ ہتھیلی کے بیچ سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ روشنی اس کے سینے میں اترتی گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل کی دراریں بھر رہی ہوں۔ ایک آواز گونجی، گہری اور مہربان، یہ آگ تجھے جلانے نہیں آئی، یہ تجھے خالص کرنے آئی ہے۔ میں تجھے گرانا چاہتا تو پہلے ہی گرا دیتا۔ میں تجھے بنا رہا ہوں عارف، صبر کر۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ دل اب بھی بھاری تھا، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کسی نے یقین کی چنگاری رکھ دی ہو۔ اس دن کے بعد حالات فوراً نہیں بدلے، مگر عارف بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا،
کہ وہ شکایت کم اور کوشش زیادہ کرے گا۔ اس نے انٹرنیٹ پر مفت کورسز ڈھونڈے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی، فری لانسنگ شروع کی۔ شروع میں 100-200 روپے ملتے۔ وہ دن بھر جاگ کر کام کرتا، دن میں ہسپتال اور گھر کے چکر لگاتا، چاہے اندر سے ٹوٹا ہو۔ لوگ طنز کرتے، گریجویٹ ہو کر آن لائن چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے۔ وہ خاموش رہتا۔ اسے یاد تھا وار صرف زخمی نہیں کرتے، مضبوط بھی بناتے ہیں۔ ایک بار ایک کلائنٹ نے اس کا بڑا پروجیکٹ چرا لیا، پیسے نہ دیے۔ وہ پھر ہل گیا۔ دل نے کہا چھوڑ دے سب، مگر اسی رات اسے خواب کی روشنی یاد آئی۔ اس نے دوبارہ آغاز کیا۔ اس بار اس نے احتیاط کی، معاہدے مضبوط کیے، سیکھا، گرا، سنبھلا۔ اس نے 2 اور لڑکوں کو ساتھ ملا لیا جو بے روزگار تھے۔ چھوٹا سا آن لائن ادارہ بن گیا۔ آمدنی کم تھی مگر مستقل تھی۔ ماں کا علاج جاری رہا۔ ایک دن ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اب خطرہ ٹل گیا ہے، آپ کی ماں بہتر ہو رہی ہے۔ اس دن عارف ہسپتال کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر رویا، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ چند سال گزر گئے، عارف کا کام پھیل گیا۔ اس نے ایک فلاحی فنڈ بنایا جو ضرورت مند مریضوں کی مدد کرتا تھا، خاص کر ان لوگوں کی جو ہسپتال کے باہر بے بسی سے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے کبھی وہ بیٹھا تھا۔ وہ اکثر ان کے پاس جا کر خاموشی سے بل ادا کر دیتا۔ ایک دن وہی شخص جس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس کے دفتر آیا۔ کاروبار ڈوب چکا تھا، مدد مانگنے آیا تھا۔ عارف کے دل میں ایک لمحے کو پرانا درد جاگا، مگر پھر اسے وہ ہاتھ یاد آیا۔ اس نے چیک لکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بنا تھا، مجھے بنایا گیا تھا سنوارنے کے لیے۔ رات کو وہ گھر کی چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ہوا نرم تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو اسے پھر وہی منظر دکھائی دیا، جلتی زمین، عظیم ہاتھ، سنہری روشنی۔ اس بار وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تقدیر کے وار نے اسے توڑا ضرور، مگر بکھرنے نہیں دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، مگر انسان بدل جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے خالی کرتا ہے، تکبر سے، سہاروں سے، غلط یقین سے، پھر اسے اپنے یقین سے بھر دیتا ہے۔ اور عارف نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ جب سب کچھ چھن جائے اور زمین جلتی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ کہانی ختم نہیں ہو رہی۔ شاید تم کسی عظیم ہتھیلی میں اٹھائے جا چکے ہو اور تمہیں ابھی معلوم نہیں کہ تمہیں کتنا بلند بنایا جانے والا ہے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل انجام کوئی مقام نہیں بلکہ وہ یقین ہے جو دل میں بس جائے۔ عارف اب بھی انسان تھا۔ اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے تھے، مگر وہ ہر وار کو دیکھ کر گھبراتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا ہر وار کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ہر حکمت کے پیچھے ایک مہربان رب۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔